السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، میرے عقل مند بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عقل میں برکت ڈالے، آپ کی صلاحیتوں میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کام اپنے دین کا آپ سے لے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی سمجھ دے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہم پیارے بچوں سورۃ الہمزہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو مکی سورہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکی سورہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، اور اس وقت مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ان کے پیروکار ہیں، حالانکہ توحید پر بالکل نہیں تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صورتیں نازل کیں جو بالکل سیدھی سیدھی ان کو ان کی غلطیاں بتاتی تھیں اور قیامت کا منظر ان کے سامنے پیش کرتی تھی کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ اگر یہ اسی چیز پر، غلطی پر ڈٹے رہے تو۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ اگر ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا کسی بھی صورت کا کہ وہ کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، تو پھر اس صورت کو سمجھنے میں ہم کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے، اگرچہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے کلام کو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کی عربی اور اس کے معنی اتنے فصیح تھے کہ وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، ایسا کلام ہی نہیں لے کر آ سکے۔ تو ان کو سب بات سمجھ آتی تھی، لیکن اپنی اکڑ میں، اپنے تکبر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا اور ان کو تنگ بھی بہت زیادہ کیا۔ اب سورہ ہمزہ کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آ گیا، اب ہم اس کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویل، ہلاکت ہے، لکلی، واسطے ہر، ہمزتن، اس شخص کے لیے جو منہ پر عیب لگاتا ہے۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ میرے پیارے بچوں، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ لیکن کون سے لوگ اپنے آپ کو ثابت کر لیں گے کہ وہ اس سزا کے مستحق ہیں؟ ہمزہ۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو دوسروں کو ان کی کسی حرکت یا اس کے کسی کام یا اس کی کسی بات کے اوپر، اس کے منہ پر اس کو تانا دے، اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تانا دیا جائے۔ پیارے بچوں، یہ کسی بھی انسان کی سب سے بری خصلت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کا انسان ایک طرح کا فساد پیدا کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کی بے عزتی کرتا ہے اور ان کو اداس کرتا ہے۔ اور لمزہ کیا ہے؟ لمزہ وہ بنتا ہے جو غیبت کرتا ہے، لوگ جب آس پاس نہیں ہوتے تو ان کی برائیاں بیان کرتا ہے تاکہ ان کی شخصیت کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے۔ مکہ والے یہ کام ہر وقت کر رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے تنگ کرنے کے لیے، ان کو جھوٹا کہتے تھے، ان کو جادوگر کہتے تھے، ان کو مجنون کہتے تھے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو خود یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور الامین ہے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت دار، اور وہ مشہور تھے اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے۔ لیکن صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو یہ کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ بت اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، اور انسان بتوں کو بناتے ہیں تو بت کیسے ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہو گئے؟ تو لہٰذا وہ اپنے تکبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناحق تنگ کیا کرتے تھے۔
نہ صرف یہ کہ ان کو تانے دیتے تھے بلکہ ان کی غیبت بھی کیا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ داغدار کرتے ہیں، اور وہ بری طرح اس کام میں ناکام ہوئے، کیونکہ جیسے ہی کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ان سے ملتا، ان سے باتیں کرتا، تو اس کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور یہ ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے کہ آپ کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ امیر نہیں ہیں، آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بیٹے فوت ہوئے تو ان لوگوں نے خوشیاں منائیں اور کہنے لگے کہ اب آپ کا نام آگے کون چلائے گا؟ تو سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی نیکیاں آج تک جاری ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان اس کا اتباع کرتے ہیں، اور وہ تنگ کرنے والے، تانا دینے والے، غیبتیں کرنے والے کہاں گئے؟ وہ خود بھی چلے گئے اور ان کا مشن بھی ناکام ہو گیا۔ میرے پیارے بچوں، ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ والی سزا تو نہیں نہ چاہیے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تانا نہ دیں اور کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی دکھ دینے والی بات نہ کریں۔ ذرا سوچیں، جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کسی بچے کو تنگ کرتے ہیں اس کے کپڑوں کی وجہ سے، اس کے جوتوں کی وجہ سے، یا اس کے چہرے کے رنگ کی وجہ سے، یا پھر اپنے استادوں کی برائیاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بہت بری عادتیں ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بننا ہے نا، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سو ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اپنے الفاظ اور اپنے عمل پر غور کرنا ہے، تاکہ نہ تو ہم کسی کو تانا دیں اور نہ کسی کو دکھ دیں۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔